السلام علیکم ویور، کیا اسلام لڑکیوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ جب بات اسلام اور شریعت کی ہوتی ہے تو وہاں رسم و رواج، تہذیب و تحدث سے کچھ مطلب نہیں رہتا۔ ہندوستان میں اکثر شادیاں گھر والوں کی ہی مرضی سے ہوتی ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ یہ نہ کوئی غلامی والی بات ہوئی اور اپنی مرضی سے شادی کرنے میں آزادی والی بات ہوئی۔ اسلام لڑکیوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ بیوہ عورتیں بھی اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں دوبارہ۔ لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، بس شریعت کے دائرے میں رہ کر، جیسے کوئی بھی مومن عورت یا مرد شادی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مثال شاہ رخ کا پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں اسلام کی بات کر رہی ہوں، نہ کہ کسی اداکارہ یا اداکار کی۔ اسلام لڑکیوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حکم دیتا ہے، ساتھ میں والدین ان کی شادی کر دو۔ اگر لڑکی کے گھر والے کہیں شادی کرنے دیتے ہیں مگر لڑکی وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی ہے تو اسے زبردستی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر لڑکی کے اوپر زیادتی ہو گئی اور زبردستی اسے نکاح قبول کرنے کو کہا گیا، اور اگر لڑکی 1000 مرتبہ بھی کیوں نہ نکاح قبول کر لے تب بھی وہ نکاح نہیں ہوگا۔ زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ لڑکیوں میں بغیر کے شادی نہیں ہو سکتی۔ اسلام میں پوری آزادی ہے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے سماج میں جیسا رواج چلا آ رہا ہوگا وہاں ویسے ہی کریں گے لوگ۔ اگر ہمارے گھر والے شادی نہیں ہونے دیتے ہیں تو اس میں اسلام کی کیا غلطی؟ نکاح کے لیے ایک لڑکی سے نکاح کے لیے اجازت لینا اور دوسری اجازت کا رواج۔ نکاح کے لیے ایک طرف ولی کی اجازت شرط ہے تو دوسری طرف بالغ لڑکی کی رضامندی اور اجازت کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ ولی باپ وغیرہ کو حکم ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکی کی اجازت حاصل کریں۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بیوہ عورت سے شادی کے لیے صریح اجازت لے کر نکاح کیا جائے اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت سے کیا جائے، اجازت لینے والا عورت کا باپ ہو یا ولی ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، کنواری لڑکی شرم کی وجہ سے بول نہیں پائیں گی، اس کی اجازت کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے۔ اجازت کا مقصد لڑکی کی رضامندی معلوم کرنی ہے، یہ نہیں کہ کھانا پوری کے لیے رسمی طور پر یا زور زبردستی کر کے زبان سے ہاں کہلوا لیا جائے۔ اس رضامندی اور محبت کی بنیاد پر رشتہ قائم نہیں ہوتا، بلکہ یہ بنیادی کمزوری ہے جو برے نتیجے اور طرح طرح کے رنگ دکھاتی ہے۔ اجازت لینے کا ہمارا خود ساختہ دستوری طریقہ مسلمانوں میں اجازت لینے کا آج کا طریقہ ہے شریعت کے خلاف اور غیر مذہب ہے، اس سے مقصد بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عقد نکاح کے دن جب مہمانوں کی خوب بھیڑ ہوتی ہے اور دعوت انتظام ممکن طور پر عملی شکل اختیار کرتا ہے، تو ٹھیک نکاح کے وقت جب لڑکی مہمانوں اور اپنی سہیلیوں کے بیچ بھیڑ میں بیٹھی ہوتی ہے، 3 اجنبی مرد، ایک قاضی اور 2 گواہ اس بھیڑ میں لڑکی سے اجازت لینے جاتے ہیں، ذرا سوچئے کون ایسی بے حیا لڑکی ہوگی جو ایسے ماحول میں اپنے قول و باتیں اظہار ناراضگی کی ضرورت کرے گی۔ لڑکی سے اجازت کے لیے اجنبی مردوں کا بھیجنا انتہائی جہالت ہے۔ شریعت اسلامی نے ایسی اجازت لینے کا حق صرف ولی کو دیا ہے، لیکن ٹھیک نکاح کے وقت نہیں، بلکہ جب مناسب پیغام آئے تو کھلے ماحول میں لڑکی کی رضامندی معلوم کریں، پھر نکاح کے لیے قدم اٹھائیں۔ اجازت کے لیے گواہوں کو لے جانا صرف ایک رسم ہے۔ اکثر لوگ لڑکیوں کو نکاح کے لیے یہ حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، تو یہ ایک عام حکم ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، یعنی عام فیصلوں میں ماں باپ کی خوشی میں ہی اللہ کی خوشی ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے جہاد پر جانے کا فیصلہ کیا لیکن ان کی ماں خوش نہیں تھی، تب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ پہلے اپنی ماں کو جو رلایا ہے اسی طرح ہنسا کر آؤ، پھر جہاد پر جانا۔ ایک مقام پر اللہ نے بیٹے اور بیٹیوں کو ماں باپ کی بات نہ ماننے کو کہا ہے، جب وہ کسی شرک کرنے کو کہیں تب ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے۔ اسی طرح لڑکی سے اجازت لینے کا حکم خاص ہے تو لینا ہی لینا ہے، ورنہ بعد میں بوالِ جان اس کے والدین پر ہوگا۔ تو دوستو، یہ ہے اسلام میں لڑکیوں کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حکم ہے۔ دوستو، اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔